السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس باز اور میں ہوں لکمان علی۔ بات کریں گے پاکستان سپر لیگ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ لاہور قلندرز نے پاکستان سپر لیگ کو اپنے نام کر لیا ہے، لیکن اب آگے نیکسٹ مارکا ہے پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کی سیریز ہے، اور پاکستان ورسز بنگلہ دیش اس سیریز میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان ٹیم مضبوط نظر آ رہی ہے، لیکن بنگلہ دیش ٹیم ابھی حالیہ یو اے کے ساتھ کھیل کر آئی ہے، اور کیا پاکستان ٹیم بہتر پرفارم کر پائے گی بنگلہ دیش کے خلاف یا نہیں؟ دوسرا سوال اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کی جہاں پر مائک ہیسن کو کوچ لگایا گیا، وہیں پر پاکستان کو بیٹنگ کنسلٹنٹ، بالنگ کنسلٹنٹ اور اسی طرح سے اسٹرینتھ کوچز چاہیے تھے، جن کی تعیناتی عمل میں آ چکی ہے۔ اسی پر بات کریں گے کہ پاکستان نے یہ کیسے فیصلے کیے ہیں۔ ہمارے ساتھ جواد زیارف موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں۔ جواد، بہت بہت شکریہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جواد، سب سے پہلے تو پاکستان نے ایک غیر ملکی کوچ لے کر آئے، پی ایس ایل اختتام کو پہنچ چکی ہے اور وہ مائک ہیسن کوچ لگا دیے گئے، لیکن ساتھ میں ان کے ساتھ اظہر محمود کو فارغ کر دیا گیا، ایک لمبے عرصے کے بعد ان کو فارغ کیا گیا۔ ایک تو جو ابھی کوچز لگائے گئے ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان میں دیکھا جائے تو مائک ہیسن ہیڈ کوچ مقرر ہیں، حنیف ملک بیٹنگ کوچ ہیں، اور اسی طرح سے ایسلے نوف کے بالنگ کوچ ہیں، محمد مسرور یہاں پر فیلڈنگ کوچ ہیں، اسی طرح سے عمران اللہ اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ لگائے گئے ہیں، اور طلحہ اعجاز ٹیم اینالسٹ ہوں گے، اور باقی فزیوتھراپسٹ وغیرہ بھی ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان اس طرح سے غیر ملکی کوچز پاکستان ٹیم کے لیے بہتر ہوتے ہیں یا پاکستانی کوچز ٹھیک ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میرے خیال میں ہم سب کو اجتماعی دعا کر لینی چاہیے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی گورا کوچ لے کے ہیں ریسنٹلی، ہم نے اس کو بہت برے طریقے سے بار کیا ہے اور بہت برے طریقے سے اس کا ٹریٹ کیا ہے۔ مائک ہیسن کی جہاں تک آپ بات کریں، میرے خیال میں ہیز بین اٹیچ ٹو اسلام آباد یونائٹیڈ فار اے وائل ناؤ، اور آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کی ٹیم کو ایک شیپ کیا ہے، بہت اچھے طریقے سے ان کی ایک ٹیم کا کور سیٹ اپ کیا ہے۔ although وہ اس سال اپنا پی ایس ایل جیت نہیں پائے، لیکن they were at one time in the tournament میں ہمیں لیڈنگ ٹیبل پہ سب سے ٹاپ پہ چل رہے تھے، کوئی میچ ہار نہیں رہے تھے، they were looking very very good۔ تو انہوں نے بیسکلی جو اسلام آباد یونائٹیڈ کی کور تھی وہ بہت اچھی طریقے سے ڈیولپ کی تھی۔ آئی ایم ہوپنگ کہ وہ یہی کور جو ہے وہ اپنی اب جو اسلام آباد یونائٹیڈ جیسی کور ہے وہ ڈیولپ کریں ہم لے کے جا کے پاکستان ٹیم کے لیے۔ لیکن ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ اب کوچ کیونکہ بعد یونائٹیڈ سے آ رہا ہے، دس از ون نیگیٹو دیٹ آئی کین اونلی تھنک آف، کہ وہ اسلام آباد یونائٹیڈ سے آ رہا ہے، تو میں یار یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے ہی سارے پلیئرز وہاں پہ لے کے جائیں، کیونکہ اگر آپ نے ریسیپی وہی رکھنی ہے تو پھر آپ کوچ بالنگ کنسلٹنٹ کافی عرصے سے تھے، پاکستان کرکٹ کو کچھ فائدہ ہوا ان کے ہونے سے؟ دیکھیں، اظہر محمود کی ریپوٹیشن ورلڈ کرکٹ میں ایز اے کوچ بہت اچھی ہے، مطلب از ناٹ اے سپر کوچ، لیکن ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے، دیٹ ہی از اے یوٹیلیٹی کوچ، ہی کین ہیلپ ان، ہی کین چپ ان۔ پرابلم ہمارے ہاں کیا آتی ہے؟ ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا کرکٹرز، اور میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ہمارے جو کرنٹ لاٹ ہے کرکٹرز کی، وہ آنیسٹلی کسی سے اپنے آپ سے بہتر کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ اظہر محمود نے کئی دفعہ یہ بات آن اینڈ آف آن ریکارڈ بھی کی اور آف ریکارڈ بھی کی ہے کہ یار میں بتاتا ہوں کچھ اور ہوں، یہ ایگزیکیوشن کچھ اور کرتے ہیں، اینڈ سم آف دیم ایکچولی ڈو ناٹ وانٹ ٹو لسن ٹو می۔ تو وہ جب وہ آپ کو کچھ بتا رہا ہے، اس کی جاب ہے، اور آپ اس کو سنیں گے نہیں تو وہ کیا ہی کر پائے گا۔ ریپوٹیشن ان کی اچھی ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے کام میں کوئی زیادہ پرابلم تھی، لیکن میرے خیال میں ایپلیکیشن کا ایشو تھا، شاید اظہر ان کو صحیح طریقے سے کنوے بھی نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ہمارے لڑکے سیکھنے کو تیار بھی نہیں تھے۔ اچھا، یہ آپ نے کیا سوال کر دیا کہ ہمارے لڑکے سیکھنے کو تیار نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں سیکھنا چاہتے؟ کیا ہے، کوئی ایٹیٹیوڈ پرابلم ہوتا ہے ان کو؟ دیکھیں، سٹارز تو ہمارا تو کام ہی یہی ہے، پاکستان کرکٹ کا ڈیلیوری راتوں رات سٹار بنا دیں۔ ایگزیکٹلی، راتوں رات ہم نے سٹار بنائے، اور اب وہ جب سٹار بن جاتے ہیں دین دے اسٹاپ لسننگ ٹو اینی بڈی۔ آپ ان کو بیٹنگ، اب کچھ سٹارز ایسے ہوتے ہیں جو بالنگ، جن کا کور پروٹیجے ہے ان کا بالنگ، لیکن وہ بیٹنگ کرتے ہیں نیٹس کے اوپر، کچھ ہیں جن کا بیٹنگ ہے وہ بالنگ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو کاؤنٹی، اگر لیگ کہیں سے کاؤنٹی یا لیگ آفر ہوئی ہوئی ہے تو وہ کھیلنے کا، وہ چیمپئن شپ کھیلنے نہیں جاتے ہیں۔ تو وہ پوائنٹ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا، یہ آپ کے ایٹیٹیوڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے لیتے ہیں۔ کچھ ینگسٹر ضرور آئے ہیں ٹیم کے اندر جو میرے خیال میں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے لیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کا سروائیول اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن آئی ایم ریئلی ہوپنگ کہ فار دا سیک آف پاکستان، فار دا سیک آف پاکستان کرکٹ، یہ ہمارے جو سینئر پروز ہیں یہ بات کو انڈرسٹینڈ کریں اور ٹیم کو جیلن ہو کے کھیلیں، اور لسن ٹو دا کوچز فار ونس۔ اچھا، کوچز کو سننا بہت ضروری ہے، ان کی بات کو ماننا بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے یہاں کمیونیکیشن بیریئر بھی ایک ہوتا ہے کہ ہمارے لڑکے اتنے پڑھے نہیں ہوتے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور کچھ تو بہت اچھے ہیں، ہم ایسا نہیں کہہ رہے، لیکن بہت سارے لڑکے جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ کمیونیکیشن بیریئر کی وجہ سے مسئلہ مسائل ہوتا ہے سیکھنے میں اور اس پروسیس میں؟ دیکھیں، کرکٹ اٹ سیلف از این لینگویج، کرکٹ اپنے آپ میں یہ ایک زبان ہے، ٹھیک ہے؟
تو اگر آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے نا تو وہ کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے, بیریئر کوئی ایسا سچ ہے نہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے لڑکے پڑھے لکھے نہیں ہیں. اور پھر بیچ میں ماڈریٹرز بھی تو ہوتے ہیں نا, اگر کوئی بات ایسی ہے جو کوچ کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ماڈریٹر آپ کو سمجھا سکتا ہے. پوائنٹ یہ نہیں ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ میں سیکھنے کی حس ہے, آپ سیکھنا چاہتے ہیں, دیٹ از دی پرابلم. جب آپ یہ اسٹیج پہ پہنچ جائیں, اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ یار میں نے سب کچھ اچیو کر لیا ہے, میرے سے زیادہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے, تو پھر وہ کوئی بھی کوچ ہو, نو میٹر ہو از ان چارج, آپ اس کو کچھ سمجھیں گے نہیں, اور جب آپ اس کو سمجھیں گے نہیں آپ سیکھیں گے کچھ نہیں. تو یہ پرابلم ہمارے ساتھ رہتی ہے. آئی ہوپ کہ پی سی بھی یہ بات ریئلائز کرتا ہو کہ یار اس ٹیم کو اب اسٹار گیری اور نہیں چلے گی. فار گاڈ سیک پاکستان کرکٹ کو اگر بچانا ہے تو اسٹار گیریاں ختم کرنی پڑیں گی. اسٹار, لیکن یہ ختم پاکستان کرکٹ سے شاید ہو نہیں پائے گی. اچھا ہم کچھ بات کرتے ہیں, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, لیکن میرے خیال میں انیشلی تو انہوں نے آتے ساتھ کچھ حد تک تو کی ہے اسٹار. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ اسٹار گیری کر رہے تھے, بٹ they've not recalled بابر اعظم, they've not recalled رضوان, they've even benched شاہین شاہ افریدی as well. فارغ کر دیا. ایگزیکٹلی, تو مائی پوائنٹ از کہ اس سے بہتری آئے گی. یہ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے کہ اس طرح کے جو فیصلے کیے گئے ہیں, اب رضوان کو فارغ کر دیا گیا T20 فارمیٹ سے, کیا اس سے کچھ بہتری آئے گی؟ اور بنگلہ دیش سیریز کے خلاف پاکستان کیسا اسکواڈ اناؤنس کیا ہے, کیا یہ بہتر اسکواڈ ہے؟ اس بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس.